معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بین الاقوامی دباؤ کے زیر اثر جموں کشمیر میں پاکستانی اسپانسرڈ خفیہ آپریشنز بند کرنے کے بعد سے بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ دباؤ سے نکل چکی ہے اور کھل کر پاکستان مخالف دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ بلوچستان کے موجودہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں 1971 میں جانا پڑے گا، جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی پاکستان موجودہ پاکستانی علاقوں پر مشتمل تھا، جبکہ آج کا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا۔ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان بھارت تھا۔ دوسرا بھارت نے تقریباً 3 سائٹ سے مشرقی پاکستان کو گھیر رکھا تھا۔ اندرا گاندھی نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ سیاسی تعلقات بڑھائے، انہوں نے مکتی بہانی بنوائی، پھر مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی سٹارٹ کرائی اور آخر میں اپنی فوجیں بھجوا کر پاکستان توڑ دیا۔ یہ پاکستان اور اس کی فوج کے دل پر بہت بڑا اور گہرا زخم تھا۔ چنانچہ مارشل لا لگا کر بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں اس چوٹ کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے سکھ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا اور مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کا پیٹرن بنگلہ دیش جیسا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی کو یقین دلایا کہ آپ نے جس طرح 1971 میں پاکستان توڑا، بالکل اسی طرح ہم خالصتان بنا کر بھارت توڑ دیں گے۔ اندرا گاندھی کو یہ بھی باور کرا دیا گیا کہ اگر بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں بچے تو بھارت میں تم بھی نہیں بچو گی۔ چنانچہ اگر آپ 1980 اور 1990 کی دہائی کے بھارت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پورا ہندوستان جلتا ٹوٹتا اور بکھرتا نظر آئے گا، اور یہ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بنگلہ دیش کا جواب تھا۔ اگر جنرل ضیاء الحق کو چند سال مزید مل جاتے تو خالصتان بھی بن جاتا اور انڈیا بھی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا، لیکن بھارت کی قسمت اچھی تھی کہ جنرل ضیاء ایک طیارہ حادثے میں جل کر بھسم ہو گئے اور پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی۔ اسی دوران امریکہ بھی افغانستان سے چلا گیا اور یہ ملبہ بھی پاکستان پر گر گیا، چنانچہ پاکستان بھارت پر زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے تک پاکستان نے کسی نہ کسی حد تک بھارت کو مصروف رکھا تھا، لیکن پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گیا۔ جنرل مشرف نے اس دباؤ میں ایک بڑی غلطی کر دی، اس نے انڈیا اور مقبوضہ کشمیر میں جاری تمام پاکستان اسپانسرڈ آپریشن بند کر دیے۔ پاکستان کو اس کے 2 بڑے نقصان ہوئے۔ بھارت بے خوف ہو گیا کیونکہ اس سے قبل کسی بھی قسم کی گڑبڑ کے بعد پاکستان بھارت میں اس کا جواب دیتا تھا اور اس سے انڈیا کی معیشت اور ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں جواب دینے کا یہ سلسلہ رک گیا اور بھارت کو پاکستان میں یک طرفہ کارروائیوں کا موقع مل گیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست اور ہمسائے کا ہمسایہ دشمن ہوتا ہے۔ یہ سنہری اصول بھارت کی وزارت خارجہ کی مین فلسفی ہے۔ چنانچہ انڈیا نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بھارت کے 28 مشنز اور دفاتر تھے، ان میں راہ کے افسر بھرے تھے۔ ہمارے تعلقات اس زمانے میں ایران کے ساتھ بھی اچھے نہیں تھے۔ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چاہ بہار، بندر عباس اور تافتان میں اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ یہ لوگ وہاں سے 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دھماکے کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے بلوچستان میں علیحدگی پسندی کا رجحان پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ راہ نے افغانستان اور ایران کے ذریعے دہشت گرد تنظیموں کو رقم بھی دی، ٹریننگ بھی اور ٹیکنالوجی بھی۔ اس سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ جب 2007 میں لال مسجد اسلام آباد میں ہونے والے فوجی آپریشن کے رد عمل میں تحریک طالبان پاکستان بنی تو بھارت نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس نے KPK کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں امن ریاست کی ریٹ ختم کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس زمانے میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا، دہشت گرد اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ بہرحال 2007 سے 2013 تک جنرل کیانی کے دور میں آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن شیر دل، آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم، آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات جیسے فوجی آپریشن ہوئے اور پاکستان نے دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے ختم کر کے ریاست کی ریٹ بحال کر دی۔ اس دوران بلوچستان میں بھی بڑی حد تک حالات ٹھیک کر دیے گئے۔ حالات کی اس درستگی میں میاں نواز شریف کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ میاں صاحب کے اٹل بہاری واجپئی اور بعد ازاں نریندر مودی سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے دونوں کو راضی کر لیا اور یوں پاکستان میں دہشت گردی کے پروجیکٹ رک گئے۔
जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की आमद के साथ पाकिस्तान के सियासी और दाखिली हालात खराब हो गए। भारत इन हालात की बुनियाद पर यह समझ बैठा पाकिस्तान में जान खत्म हो गई, चुनाचे इसने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान ने 24 घंटों में जवाब दिया और भारत के 3 तैयारे गिरा दिए। एक तैयारे का मलबा पाकिस्तान में गिरा और इसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद वो भारत जो खुद को मुस्तकबिल की सुपर पावर समझता था, इसकी पूरी दुनिया के सामने धोती खुल गई। भारत ऐलान जंग नहीं कर सका क्योंकि इसे दुनिया के किसी मुल्क से सपोर्ट नहीं मिली और दूसरा इसे मिस एडवेंचर की वजह से एटमी जंग का खतरा था। ताहम ये अपनी चोट भुला न सका, लिहाजा इसने केपीके और बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। इस दौरान रा ने सोशल मीडिया के जरिए बलूच नौजवानों को गुमराह करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इसके जिम्मेदार करप्ट बलोच सरदार हैं। उन्होंने अपने अवाम पर पैसा खर्च नहीं किया था। बलूचिस्तान में तालीम, बिलखुसूस खवातीन में तालीम का रुझान बढ़ गया था, मगर नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं थीं, जिसकी वजह से नौजवान रियासत के साथ नाराज थे। भारत ने सोशल मीडिया के जरिए इस नाराजगी को फौज, वफाक और पंजाब से नफरत में तब्दील कर दिया। दुनिया की तमाम बड़ी सोशल मीडिया एप्स के सीईओज भारतीय हैं। मशरिकी वुस्ता के चैप्टर्स भारत से ऑपरेट होते हैं या फिर सिंगापुर से, और इनमें भारतीय बैठे हैं। उन्होंने नाराज बलोच नौजवानों और खवातीन को हीरो बनाना शुरू कर दिया। ये जो भी रियासत मुखालिफ वीडियो बनाते थे, इसे वायरल करवा दिया जाता था, लिहाजा बलोच खवातीन दिनों में मशहूर हो जाती। महारंग बलोच इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जावेद चौधरी बताते हैं कि दूसरा, भारत ने नौजवानों को अस्करी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और अफगानिस्तान में टीटीपी और बीएलए के ट्रेनिंग कैंप्स और ठिकाने बना दिए गए, जिनका नतीजा आज पाकिस्तान खौफनाक दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।